دوستو، قلعہ روہتاس کس مسلمان حکمران نے تعمیر کروایا؟ 4 مربع کلومیٹر پر پھیلے اس قلعہ میں آخر کیا بنایا گیا؟ اس تاریخی قلعے کے 12 دروازے ہی کیوں رکھے گئے؟ اس قلعہ پر آخر کتنی لاگت آئی اور ہمایوں نے جب تخت سنبھالا تو اس قلعہ کو تباہ کیوں نہ کیا؟ اور اقوام متحدہ کے ادارے نے اس کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہی کیوں قرار دیا؟ آخر اس قلعہ میں کیا موجود تھا؟ آئیے جانتے ہیں پوری تفصیل۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بہت محنت ہوتی ہے یار۔ السلام علیکم دوستو، قلعہ روہتاس جنوبی ایشیا کے بہترین فوجی قلعوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ اپنی منفرد تعمیراتی طرز کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس قلعے کو تعمیر کرنے کا بنیادی مقصد مغل بادشاہ ہمایوں کی واپسی کو روکنا اور مقامی قبائل کی بغاوت کو دبانا تھا، جو مغلوں کی حمایتی تھے۔ 1997 اقوام متحدہ کی تنظیم یونیسکو نے قلعہ روہتاس کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دیا کیونکہ یہ جنوبی ایشیا کی فوجی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ قلعہ روہتاس کا رقبہ 4 مربع کلومیٹر ہے، جو پاکستان کے سب سے بڑے قلعوں میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے دروازے اور دیواریں کسی جنگ میں کبھی تسخیر نہیں ہوئیں، جو اس کی دفاعی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس قلعہ کی تعمیر شروع ہونے والے دن مزدوروں کو فی سلیب یعنی ایک پتھر لانے پر 1 سرخ اشرفی بطور معاوضہ دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ گویا قلعہ کی تعمیر پر اٹھنے والے اخراجات کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، تاہم ایک روایت کے مطابق اس پر 34,25,000 روپے خرچ ہوئے۔ اس دور کی یہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی۔ واقعات جنگیری کے مطابق یہ اخراجات ایک پتھر پر کندہ کیے گئے، جو ایک زمانے میں قلعہ کی کسی دیوار پر نصب تھا۔ قلعہ کی تعمیر میں 3 لاکھ مزدوروں نے بیک وقت حصہ لیا۔ 1541 میں شیر شاہ سوری نے اس قلعے کی تعمیر شروع کی۔ یہ تعمیر تقریباً 8 سال میں مکمل ہوئی اور 1555 میں جب ہمایوں نے دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کیا تو اس قلعے کی حکمرانی مغلوں کو مل گئی۔ 5 سال بعد جب ہمایوں بادشاہ بن کر ہندوستان میں داخل ہوا تو وہ اس عظیم قلعہ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ قلعہ تو اس کے دشمن شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا تو اس نے غصے کی حالت میں اسے مسمار کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ کے متعمد اور خاص بیرم خان نے مشورہ دیا کہ اب یہ اسلامی ورثہ ہے، اس پر قوم کا کافی پیسہ خرچ ہوا ہے، اس لیے اسے مسمار نہ کیا جائے۔ ہاں، اپنے حکم کی شان کو برقرار رکھنے کی خاطر اس کا کچھ حصہ گرا دیں۔ چنانچہ سہول دروازے کے اوپری جانب دائیں کنکر کو گرا دیا گیا، جو بعد میں دوبارہ تعمیر کروا دیا گیا۔ اکبر اور جہانگیر کے دور میں اس قلعے کو مزید مستحکم کیا گیا۔ سکھوں کے دور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے جرنیل گلاب سنگھ نے اس قلعے کو اپنی فوجی چھاونی کے طور پر استعمال کیا۔ 19ویں صدی کے بعد یہ قلعہ آہستہ آہستہ غیر فعال ہو گیا اور بعد میں تاریخی ورثے کے طور پر محفوظ کیا گیا۔ قلعہ روہتاس کے کل 12 دروازے ہیں، جو مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتے تھے، جن میں چند مشہور دروازے درج ذیل ہیں۔ دلی دروازہ مرکزی دروازہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جسے بادشاہوں اور فوجی قافلوں کی آمد و رفت ہوتی تھی۔ کابلی دروازہ افغانستان کی طرف سے جانے والے راستے کے قریب تھا۔ شاہ چاندولی دروازہ یہ ایک مقامی بزرگ کے نام پر رکھا گیا۔ سہول دروازہ اس کا دفاعی ڈیزائن اسے سب سے مضبوط دروازوں میں شامل کرتا ہے۔ گاتالی دروازہ یہ جہلم کی طرف کھلتا تھا اور ضلع جہلم کی طرف راستہ مہیا کرتا تھا۔ قلعہ کی دیواریں 30 سے 40 فٹ اونچی اور 10 سے 12 فٹ چوڑی ہیں، تاکہ فوجی اس پر آسانی سے گشت کر سکیں۔ ان پر مختلف مقامات پر 68 برج بنائے گئے، جو دشمن کی حرکات پر نظر رکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ قلعہ کے اندر مختلف عمارتیں موجود ہیں، جن میں سے کچھ خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ راجہ مان سنگھ کی حویلی مغل دور میں شامل کی گئی، جو راجپوت طرز تعمیر کا نمونہ ہے۔ بہادری مہمانوں کے استقبال کے لیے بنائی گئی ایک شاندار عمارت تھی۔ قلعے میں ایک خوبصورت شاہی مسجد موجود ہے، جو شیر شاہ سوری کے دور میں تعمیر کی گئی تھی۔ اس کا طرز تعمیر مغل اور پختون طرز کا حسین امتزاج پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ قلعے میں کنویں اور زیر زمین پانی کے ذخیرے بھی موجود ہیں، جو جنگ کے دوران پانی کی فراہمی کے لیے استعمال ہوتے تھے۔
یہاں ہر سال ہزاروں سیاح اور تاریخ کے شوقین افراد آتے ہیں، خاص طور پر موسم بہار اور سردیوں میں۔ یہ قلعہ نہ صرف جنگی تاریخ کا ایک شاہکار ہے بلکہ شیر شاہ سوری کی فوجی ذہانت اور دفاعی حکمت عملی کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ اگر آپ کبھی جہلم جائیں تو اس کی تاریخی قلعے کی سیر ضرور کریں۔ اتنی محنت کے بعد ایک لائک کا تو میں حقدار ہوں، تو کر دے لائک، مہربانی۔